السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور حدیث سے، سنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے وجود کا مقصد صرف اور صرف نسل انسانی کی بقا ہے۔ حالانکہ قرآن تو اس بارے میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ہم جانتے ہیں، ایک یہ کہ یہ لباس انسان کو زینت سے نوازتا ہے، انسان کی خوبصورتی، دلکشی لباس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ لباس سے انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات اگر جانیں ہم، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہی ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہمیں دے دی کہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لباس۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اللہ نے فرما دیا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جاؤ جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے مجھے، کیا اس رشتے کے قرب کی اور بہترین مثال ہو سکتی ہے؟ اس رشتے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اس کو لباس سے تشبیہ دی۔ لباس اس کے علاوہ موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہہ دی، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو زندگی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے گاڑی کا ایک پہیہ اگر شوہر ہے تو شوہر کے پہیے کا نام پیار ہے، تو دوسرا پہیہ جو بیوی کی صورت میں ہے، بیوی کے پہیے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ شوہر اگر پیار نہ کرے اور بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے تو پھر گاڑی خراب ہو جائے گی، گاڑی رک جائے گی، زندگی کی گاڑی ان کی رک جائے گی، ناکارہ بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے۔ نکاح سے خوبصورت کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ دو میاں بیوی، دو ڈیفرنٹ گھروں میں پرورش پانے والے کس طرح نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوتی ہے کہ ایک سگنیچر کے بعد ہی ان دونوں کو ڈفرینٹ ماحول میں پلنے والے، ڈفرینٹ عادتوں کے مالک ایک دوسرے سے کس طرح لگاؤ ان کو ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بے شک خبیث و ناپاک مرد بھی خبیث و ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد بھی پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ مطلب یہ کیا آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ جیسے آپ ہوں گے ویسا ہی آپ کو مل جائے گا۔ اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اچھے کو پانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے خود اچھا بننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرے، ہر نماز میں اللہ نے یہ دعا سکھا دی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں سے دل کا سکون چین عطا کر دیجیے، اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ آمین۔ یہ دعا آپ ہر نماز میں مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نیک ہم نشین، نیک بیویاں عطا کریں، آمین، نیک ہم سفر عطا کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس رشتے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے اس رشتے کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، وہ دونوں جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو بھی پہلا کون سا ان کا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا۔ ان سے کس طرح لڑی چلتی آ رہی ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کے نزدیک تم سب سے زیادہ افضل ہوں، سب سے اچھا ہوں، اپنی گھر والوں سے تم سب سے بڑھ کر ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی یہ خوبصورت بات کہہ دی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نبی کی سنت ہی اپنی بیوی کے ساتھ گھر کا کام کروا دیا کرتے تھے، ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور پیار محبت سے اس کو کھانا کھلا دینا، کھانے کا لقمہ منہ میں ڈال دینا، اس سے بھی محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا، مجھے عائشہ سے بے پناہ محبت ہے۔ اور پھر پوچھا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو کیا ہی خوبصورت جواب دیا، مجھے عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ یعنی اپنی بیوی کے باپ کا نام لیا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، کہا عائشہ کے باپ سے مجھے بے حد محبت ہے۔ تو بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا یہ سنت سے ثابت ہے، بیوی کے ساتھ کھیلنا، آپ کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ آپ کر سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس رشتے کو خوبصورت بنائیں۔ اس رشتے کو برباد کرنے کے لیے شیطان سب سے پہلے آتا ہے۔ شیطان کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں اور اس رشتے کی قدر و منزلت کو پہچانیں، اپنے گھروں میں سکون لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوا، تو گویا وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ اور اگر اس کے الٹ دیکھا جائے، کوئی ایسی عورت ہو جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ اس حالت میں وفات پا جائے، تو کیا اس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ اس معاملے سے ڈرنا چاہیے۔ اور میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ان 3 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے ان کا رشتہ مضبوط بن جاتا ہے۔ پہلی بات، اگر وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کا رشتہ مضبوط ترین بن جاتا ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان محبت ہوگی تو ان کا رشتہ اور مضبوط پختہ ہوتا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، اگر ان میں احساس ہوگا تو ان کا رشتہ کبھی بھی کھوکھلا نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں ہے، محبت کا رشتہ ہے، کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں ہی مقابلہ بازی پہ اتر آئیں گے تو پھر یہ دنیا کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اگر ایک عورت مستحق ہے، حدیث سے، سنت سے ثابت ہے کہ اس کے منہ میں لقمہ ڈالا جائے، کھانے کا نوالا ڈالا جائے، اس کو پیار سے ٹریٹ کیا جائے، تو ایک مرد بھی اس کا حقدار ہے کہ جب بھی وہ گھر میں آئے اس کو اچھے طریقے سے اسمائلی فیس کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہا جائے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب بھی ہے پھر بھی آپ ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں۔ اس بات کا تو مرد بھی مستحق ہے، اس کے سارے دن کی تھکان اتر جاتی ہے۔ تو اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں پہیے برقرار رکھنے چاہیے۔
اپنے لیے دعا کیا کریں اور اس رشتے کی قدر و منزلت کو پہچانیں، اپنے گھروں میں سکون لائیں، درگزر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اپنی زندگی کے گاڑی کے پہیے کو برقرار رکھیں۔ اگر یہ بہت بہترین کلیہ ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ غصے میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی غصے میں ہے تو ہسبینڈ خاموش ہو جائے، تو زندگی بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنی من الطیبین وارزقنی من الطیبات، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ بنا دیجئے۔ پہلے اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھے بھی اچھا کر دیجئے اور مجھے بھی بہترین سے ملوا دیجئے، بہترین عطا کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک ہم نشین عطا کرے اور ایسا ہم نشین عطا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔